اردو شاعری کا شمالی ہند میں آغاز اور اہام گوئی اور رد عمل، یہ دوسرا دور۔ ولی کے کلام سے متاثر ہو کر سب سے پہلے صدر الدین فائز نے اس رنگ میں لکھنا شروع کیا۔ اہام گوئی کا دراصل آغاز جو ہے وہ محمد شاہ کے تخت نشینی 1719-20 کے ارد گرد ہوا۔ اہام گوئی کے فروغ کا سب سے عمومی اور عام جو سبب بنا وہ محمد شاہی عہد کا عمومی مزاج تھا۔ اس کے علاوہ دوسری اہم وجہ ہندوی دوہے تھے۔ یہ اہام گوئی کا دور 20 سال تک محیط ہے۔ نئے رجحان کو تازہ گوئی کہا جاتا ہے۔ اہام گوئی شعرا میں تراج الدین آرزو، شاہ مبارک ابرو، شاکر ناجی، شرف الدین مضمون کے نام نمایاں آتے ہیں۔ اہام گوئی کے رد عمل میں جن شعراء نے کام کیا ان میں شاہ ظہور الدین خاتم اور مرزا مظہر جان جناح کا نام نمایاں ہے۔ شاہ ظہور الدین خاتم انہوں نے 1730 تک اہام گوئی بھی کی۔ اس کے علاوہ دیوان زادہ کے نام سے انہوں نے اپنا ایک دیوان 5000 اشعار پر جو ہمیں ملتا ہے وہ مرتب کیا، جسے 1964 میں غلام حسین ذوالفقار نے لاہور سے چھپوا دیا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اہم نام ہے مرزا مظہر جان جانا ہے۔ اہام گوئی کی اصلاح میں سب سے پہلے انہوں نے حصہ لیا تھا اور تازہ گوئی کے حوالے سے انہوں نے تقریباً 100 سے زائد اشعار جو ہے نا وہ رقم کیے تھے۔ اب آ جاتا ہے دلی میں یا شمالی ہند میں شاعری کا فروغ دور سوم، ٹھیک ہے، جس میں سودا، درد اور میر جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ 1739 کے فوراً بعد شاعری کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کے 1757 میں پلاسی کی جنگ میں اور سراج الدولہ کے قتل کے بعد انگریز عملاً بنگال پر قابض ہو گئے، اور 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد وہ لوگ دکن میں بھی قابض ہو گئے۔ مغل سلطنت کی جو سرکاری زبان تھی اس وقت وہ فارسی تھی۔ اس عہد میں جو سب سے نمایاں شاعر ہمیں نظر آتے ہیں مرزا محمد رفیع سودا ہیں، جو 1713 میں پیدا ہوئے اور 1781 میں ان کی وفات بیان کی جاتی ہے۔ ان کے والد کا نام مرزا محمد شفیع تھا جو پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے۔ مرزا محمد رفیع سودا کے استادوں میں خان آرزو اور شاہ حاتم شامل تھے۔ مرزا صاحب نواب غازی الدین اماد الملک کے ہمراہ فرخ آباد میں پہنچے۔ نسخہ جانسن سودا نے لکھا تھا۔ سودا اپنی وفات تک لکھنؤ میں رہے۔ عبرت الغافلین کے نام سے انہوں نے ایک مصنوعی ٹائپ بھی ایک تحریر چھوڑی۔ کلیات کی شکل میں سودا کا کلام پہلی بار 1955 میں طبع ہوا۔ مصحفی نے سودا کو قصیدہ میں نقاش اول کہا ہے۔ سودا نے صرف ایک عشقیہ مصنوعی لکھی۔ سودا حجب گو بھی تھے، تو حجب ان کی حجب میں دو طرح کی ہمیں حجب ملتی ہے، ایک ذاتی نوعیت کی ہے اور ایک اخلاقی و سماجی ہے۔ محمد حسین آزاد رفیع سودا کے حوالے سے کہتے ہیں، جن اشخاص نے زبان اردو کو پاک صاف کیا مرزا کا ان میں پہلا نمبر آتا ہے۔ اس دور کے دوسرے اہم جو شاعر ہیں وہ میر درد ہیں، خواجہ میر درد، جو 1721 میں پیدا اور 1785 میں ان کی وفات ہوئی۔ دلی میں پیدا ہوئے، دلی میں وفات ہوئی۔ والد کا نام ناصر اندلیب تھا جو خود بھی حسینی سید اور شاعر تھے۔ نالہ اندلیب اور ہوش افزا کے نام سے ان کا مجموعہ مل جاتا ہے۔ درد کی پہلی تصنیف سرار الصلاۃ ہے۔ نالہ درد کی سب سے ضخیم کتاب ہے۔ علم الکتاب، واردات، درد دل، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اس کے بعد میر تقی میر کا نام آ جاتا ہے جو 1723 میں پیدا ہوئے اکبر آباد میں اور 1810 میں لکھنؤ میں وفات ہوئی۔ والد کا نام محمد علی ہے اور جو ان کا لقب تھا وہ علی متقی تھا۔ والد نے 2 شادیاں کی، پہلی سراج الدین علی خان آرزو کی بہن سے جن میں سے حافظ محمد حسن پیدا ہوئے۔ دوسری بیوی سے محمد تقی اور محمد رضی تھے۔ 11 سال کی عمر میں بے روزگاری کے باعث آگرہ سے دلی چلے گئے، جہاں نواب شمشاد الدولہ نے 1 روپیہ روزینہ مقرر کر دیا۔ نقاط الشعراء اردو شعراء کے اوپر فارسی میں لکھا جانے والا یہ پہلا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ ذکر میر کی آپ بیتی ہے۔ رسالہ فیض میر بھی لکھا۔ غزلیات کے 6 دیوان چھوڑے، 35 اور بعض کے نزدیک 37 مصنوعیاں چھوڑی، جن میں اعجاز عشق، دریائے عشق، شعلہ عشق، معاملات عشق، جوش عشق اور خواب و خیال شامل ہیں۔ اس کے بعد نام آ جاتا ہے میر سوز کا۔
میر سوز کا اصل نام محمد سوز تھا۔ ان کے کلام کو زاہد منیر احمد صاحب نے 2 جلدوں میں کلیات میر سوز کے نام سے تدوین کیا۔ اس کے بعد نام آ جاتا ہے قائم چاند پوری کا۔ محمد قائم نے مخزن نکات کے نام سے ایک تذکرہ چھوڑا۔ اس کے بعد نام آ جاتا ہے خواجہ میر اثر کا، جو محمد میر اثر ان کا نام تھا، محمد میر اثر، جو میر درد کے چھوٹے بھائی تھے۔ خواب و خیال کے نام سے انہوں نے ایک مثنوی بھی لکھی۔ اس کے بعد نام آ جاتا ہے محمد حسین کلیم کا۔ محمد حسین کلیم جو ہے میر تقی کے بہنوئی تھے۔ ابن عربی کے فصوص الحکم اور دا مجلس کا انہوں نے منظوم ترجمہ کیا۔ اس کے بعد جو نام آتا ہے اس دور میں وہ نذیر اکبر آبادی کا، جو 1735 میں پیدا ہوئے، 1830 میں ان کی وفات ہوئی۔ ولی محمد ان کا اصل نام تھا، والد کا نام سید محمد فاروق تھا۔ نذیر اکبر آبادی نے شاید حالی نے کہا ہے کہ نذیر اکبر آبادی نے شاید میر انیس سے بھی زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں، مگر ان کی زبان کو اہل زبان کم مانتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی باقاعدہ حمایت کا اعلان ڈاکٹر فیلن نے کیا۔ فیلن نے اپنی ہندوستانی انگلش ڈکشنری میں اردو کا پہلا عوامی شاعر ان کو قرار دیا ہے، ہندوستانی انگلش ڈکشنری میں۔ اسلامی تقریبات کے حوالے سے ان کی 4 منظومات مل جاتی ہیں، جبکہ اہل حنود کے تہواروں کے حوالے سے 15 نظمیں ان کی مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے وہ لکھنؤ میں شاعری کا دور شروع ہوتا ہے۔ لکھنؤ میں شاعری کا، لکھنؤ شاعری کا وقار مراسی سے ہے، یعنی کہ مرثیہ سے ہے۔ مرثیہ نگاری کا آغاز دکن اور شمالی ہند میں ہو چکا تھا، جبکہ شعراء نے مرثیہ کو بلند کیا، لکھنؤ کے شعراء نے اس کو بلند کر دیا۔ مہاجر شعراء جن کو کہا جاتا ہے ان میں میر حسن کا نام سب سے نمایاں ہے۔ میر حسن کا اصل نام غلام حسن تھا، جو ہرات سے آئے تھے۔ 1717 میں پیدا ہوئے اور 1786 میں ان کی وفات بیان کی جاتی ہے۔ ان کے گلزار ارم، سحر البیان اور تذکرہ شعراء اردو ان کے مشہور تصانیف ہیں۔ اس کے بعد مصحفی کا نام آ جاتا ہے۔ 1747 میں پیدا ہوئے، 1824 میں ان کی وفات ہوئی۔ مرد مسکین نہاد ان کو کہا جاتا ہے۔ خلاصۃ العروض، مجمع الفوائد ان کے مشہور جو ہیں وہ تصانیف ہیں۔ مصحفی نے 4 عشقیہ مثنویاں بھی لکھی، جن میں جذبہ عشق، شعلہ عشق، گلزار شہادت اور بحر المحبت شامل ہیں۔ اس کے بعد جو نام آ جاتا ہے مصحفی کے بعد وہ ہے انشاء اللہ انشاء کا، جو 1752 میں پیدا ہوئے، 1857 میں ان کی وفات ہوئی۔ رختی کے بانیوں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کے 2 دور ہیں، پہلا دہلوی یا دوسرا لکھنوی رنگ کا ہے۔ دریائے لطافت، حرف صرف و نحو پر یہ پہلی کتاب ہے جو ایک ہندوستانی نے لکھی۔ یہ دراصل انشاء اور مرزا قتیل دونوں کی کاوش ہے، جو نواب سعادت علی خان کی امام پر لکھی گئی۔ 1808 میں یہ مکمل ہو چکی تھی۔ اس کا ترجمہ 1935 میں پنڈت برج موہن دتاریہ کیفی نے اورنگ آباد سے چھاپا۔ اورنگ آباد سے مراد دکن۔ کہانی رانی کیتکی اور کنور ادے بھان کی۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں عربی اور فارسی کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا گیا، جو کہ 1803 میں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سلک گوہر کے نام سے ایک کتاب چھپی، اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ اس میں ایک بھی جو ہے نا نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ مولانا عرشی نے اسے 1948 میں شائع کیا، جبکہ 1808 کے بعد یہ مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ لطائف السعادت کے نام سے بھی ایک کتاب ان کی مل جاتی ہے، جس میں کل 55 لطائف ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے بعد نام آ جاتا ہے جرت کا۔ جرت کا اصل نام قلندر بخش یحییٰ امان جرت تھا۔ زیادہ تر جو ان کی شاعری مل جاتی ہے وہ ہمیں 2 طرح سے ملتی ہے۔ پہلے دور میں ایک فطری جذبات نظر آتے ہیں، اور دوسرے دور میں جسرات نمایاں ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے نمایاں نام ہمیں نظر آتا ہے سعادت یار رنگین کا نام نظر آتا ہے۔ 4 دیوان غزلیات انہوں نے چھاپے۔ پہلے کا نام ریختہ، پھر بیختہ، پھر آمیختہ اور پھر انگیختہ۔ انگیختہ جو ہے وہ صنف ریختی سے متعلق ہے۔ ریختی کے موجد تھے سعادت یار رنگین، 17 زبانوں میں شعر کہے انہوں نے۔ میر حسن کی سحر البیان کے 14 برس بعد انہی کی تقلید میں رنگین نے ایک عشقیہ مثنوی ماہ جبیمہ نازنین، جسے مثنوی دل پذیر بھی کہا جاتا ہے، لکھی۔ ایک مثنوی تصوف میں اعجاز رنگین کے نام سے لکھی۔ اصناف سخن کے اعتبار سے انہوں نے 27 شکلوں میں شعر کہے اور 11 بحور میں شعر کہے۔ رنگین کو علامہ تصور کیا جاتا ہے۔
لکھنوی شاعری کے مہاجر شعراء کا نام بیان کرنے کے بعد ہم لکھنوی شعراء کی طرف آ جاتے ہیں، تو اس میں سب سے نمایاں نام امام بخش ناصح کا ہے۔ امام بخش ناصح 1772 میں پیدا ہوئے، 1838 میں ان کی وفات ہوئی۔ پہلوان شاعر ان کو کہا جاتا ہے۔ اردو زبان کے یہ مصلح تھے اور لکھنوی دبستان کے بانی تھے۔ معراج نامہ، مولد شریف، سراج نظم، یہ ان کے مشہور جو ہیں یہ مثنویاں ہیں۔ اس کے بعد خواجہ حیدر علی آتش کا نام ہے، جو 1764 میں پیدا ہوئے، 1846 میں وفات ہوئی۔ دبستان لکھنؤ کے بانیوں میں ان کا بھی نام شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام علی بخش تھا، فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ کبوتر سے بے حد مانوس سے غزل کے 2 دیوان انہوں نے چھوڑے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو امانت لکھنوی کا نام آتا ہے۔ آغا حسن لکھنؤ میں 1848 میں اندر صبا کا قصہ لکھا۔ بعض کے نزدیک 1852 میں یہ قصہ لکھا گیا تھا اندر صبا کا، جہاں سے اردو ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیا شنکر نسیم ہیں، جو 1812 میں پیدا ہوئے، 1845 میں ان کی وفات ہوئی۔ دیا شنکر نسیم جو ہے کشمیری الاصل تھے، آتش کے یہ شاگرد تھے۔ گلزار نسیم جو ہے نا انہوں نے لکھا۔ گلزار نسیم دراصل عزت اللہ بنگالی نے فارسی نثر میں پہلے لکھا تھا۔ نہال چند لاہوری نے فورٹ ویلین کالج میں اردو میں نثر کیا، اور نسیم نے نہال چند کے نثری قصے کو منظوم کیا بس۔ اس کے بعد نام آ جاتا ہے مرزا شوق کا، 1783 میں پیدا، 1871 میں وفات پائی۔ مرزا شوق کی جو مشہور نظمیں مثنویاں ہیں ان میں زہر عشق، مخرب الاخلاق اور فریب عشق شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لکھنؤ میں مرثیہ نگاری۔ تو دلی میں مرثیہ لکھنے کا آغاز 3 بھائیوں مسکین، حزین اور غمگین نے کیا، جبکہ لکھنؤ میں مرثیہ کو دراصل ضمیر، دلگیر اور خلیق نے فروغ دیا۔ دلگیر دراصل ہندو تھے، مگر مرثیے انہوں نے بھی کہے۔ ضمیر جو ہیں یہ مظفر حسین کا اصل نام تھا، اور یہ مصحفی کے شاگرد تھے۔ شبلی نعمانی کے بقول ضمیر نے سب سے پہلے مرثیے کو موجودہ خلت پہنایا ہے۔ ضمیر نے رزمیہ لکھا اور سراپا ایجاد کیا۔ اس زمانے کے جو انیس الدبیر کے مرثیے تھے ان کے اجزاء مندرج ذیل ہیں: تمہید، پھر چہرہ، پھر سراپا، پھر رخصت، پھر آمد، پھر رزم، پھر رجز، پھر شہادت، پھر بین، اور اینڈ پہ دعا ہوا کرتے تھے۔ مرثیہ نگاری کا جو دور زرین سمجھا جاتا ہے وہ مرزا سلامت علی دبیر، جو 1803 میں پیدا ہوئے، 1875 میں ان کی وفات ہوئی۔ دلی میں پیدا ہوئے، والد کا نام مرزا غلام حسن تھا، لکھنؤ آ گئے تھے جو 15 برس کی عمر سے انہوں نے مرثیہ کا آغاز کیا۔ اس کے بعد میر ببر علی انیس ہیں، 1801 سے 1805 کے درمیان ان کی فیض آباد میں پیدائش ہوئی، 1874 میں ان کی وفات ہوئی۔ عمر کا حاصل تقریباً 2 لاکھ اشعار تھے ان کے، جن میں سے 50,000 6 جلدوں میں چھپ چکے ہیں۔ عارضہ طب کے باعث وفات ہوئی۔ امیر زادوں کی صحبت میں سپہ غری کا فن بھی انہوں نے سیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک نام آتا ہے میر مونس، میر انیس کے چھوٹے بھائی تھے، بہت زودگو شاعر تھے یہ۔ شاعری کے یہ 2 مراکز یعنی کہ دلی اور لکھنؤ، ان کے علاوہ 18ویں اور 19ویں صدی میں اردو شاعری کا مرکز دلی اور لکھنؤ تھا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں اردو شاعری کا جو مرکز تھا وہ دلی اور لکھنؤ تھا، جبکہ اس کے بعد جو 20ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے تو اردو شاعری کا جو ایک مرکز ہے وہ دلی اور لکھنؤ کے بجائے پنجاب بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک ہم نے اردو شاعری شمالی ہند سے لے کر پنجاب تک کا جائزہ لیا ہے معروضی اعتبار سے۔